اصطلاحات نقش بندی پڑھتے ہوں جڑا ہے بزرگ سے فرمے بیٹھے سفر در وطن یہ بھی سارے نقش بند بزرگوں کی اصطلاحات چاہ سفر نو کس نہ ہوتا رہے ایک ظاہری سفر انسان اپنے جسم کے نال ایک ملک دوجا ملک سہارا سفر کرے اللہ دی زمین میں نشانات حجابات رکھے زیارت حج یا مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفن بھی کرے یا زیارت اولیاء علماء زیارت قبور کرے انہاں دی زیارتیں بڑے برکتاں فائدہ دوجا سفر باطن دل دا سفر ہے صفات بشریہ خصیصہ دی صفات ملکیہ فاضلہ دی طرف نقل کرے تحت سراغ نلادے ملکوت السماوات دی سیر کرے نہ دنیا میں جو سفر باطن اشرف ہے افضل ہے سالک دے واجب ہے اپنے نفس دے حال کنے واقف تھی وے آیا ان دے وچ کوئی اجا محبت مخلوق دی ما سوا اللہ دی باقی ہے ان دی کہندی نسبت بغض کینہ عداوت دشمنی باقی ہے کیونکہ غیر خدا دی محبت دل دے اندر بہت پوشیدہ چھپی رہ دی ہے جب تک ان کو دل کے نہ کر گھنسی ذکر دی حلاوت ممکن نہیں جب انہیں کمی میں کہیں ہیک کو بھی اپنے دل معلوم کرے تو اندری اندر توبہ کرے ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں جے اللہ دی محبت خالص دا مزہ چکھے والو دنیا دی طلب کنے ختم دنیا دو طلب نہیں کرے دا لوگ ایک نواشی بان میں دے یہ سفر ہے یہ سفر ہے پیہان داخل تیمان گھسن بڑا مشکل ہے یہ دے واسطے کوئی راہبر ہوئے رفیق درکار ہے یہ راہ دے ٹرنے والے سیر ملکوت تماشا سیر جنت دکھنے والا یہ مگھٹن حالانکہ اللہ کریم یہ رستے طرف چلنے واسطے خود مالک نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم اساں دکھے سے ان کو اپنے نشانیاں آفاق عالم اور ان اپنے نفس بچے دوسری آیت ہے وفی الارض آیات للموقنین زمین میں ساری قدرت نشاناً وفی انفسکم افلا تبصرون یقین والے واسطے اور تمہارے وجود وچ بھی نشانیاں کیا تو کو نظر نہیں آ جا یونائے تک معلوم تھی دے اللہ کریم نے اپنی معرفت دا رستہ اور پہچان دا طریقہ کشادہ کر دیتے تمام عالم شہادت ہر ایک قسم کے حوالات نباتات جمادات جو لکھنا چاہدن انہیں کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تے گواہ نہ ہوئے ان دی تسبیح نہ کرنی ہوئے مگر ان دی تسبیح وہ سن دے جو کان لاوے حضور دل نال سنے ورنہ منکر غافل جو دنیا دی بہار دا عاشق ہے انہیں دے دا نہ سن دے وہ یاد دا مستاق ہے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون یہ لوگ جاندن دنیاوی زندگی دی ظاہری ٹھاٹ باٹ یہ آخرت کرے بے خبر جرا شخص ہے جو نعمت عظمیٰ کے بے بارہ بد نصیب ہوئے دو حال کے خالی کہنی یا تو وہ وعدہ وعید اور ان دے دوزخ جنتوں دا ایمان کہنی ایمان ہی رکھتا یا بالکل بے وقوف ہے علانیہ بے وقوف ہے اپنے دل کو غیر دی محبت ہے دیتی کھڑے اور دل کو دنیا دی آرزوں یہ چو پور کا دیتے سے اپنے آمان بنجن کو بھول گئے کی میں دنیا تے آیا کی میں بیسی معلوم نہیں سی کتا کہندے واسطے تھا ہے اور سب کو کتھا ہے ملنے کتھا بیسوں تو ایسے آدمی نے آپ جانتے ظلم کی دے یہ بندہ معرفت کو کی میں حاصل کرے سی ایسے غافل شاہد اللہ کریم ارشاد فرمائے سوڑ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کتنی بے شمار نشان ہیں
آسمان تے زمین تے ہر گوشے وچ سجا ہیں جنتے لوگ گزر دے پین اور اللہ دی معرفت کو روح گردانی بھی کرن فرمایا انہم عن السمع لمعزولون بے شک سنن کے معذول تھی گن یعنی سن قوت سماعت ندی ختم تھی لیکن ظاہری کن مراد نہیں کہ وہ لوگ گوشے ظاہر کے معذول نہیں تھے سن دے ودن کاروباری کن ودن دنیا چے گھر کن بلکہ اندر کو لو ڈورے ہیں ہاں دے انتے ہیں ظاہر میں تو ہر ایک حیواناتی بات سن دے مگر گوشے دل اور حال کے نے وہ کچھ سنائی دے دے جن کو سنتے عاشقان الہی راحت پیدا بال جس شخص کو یہ سفر نصیب تھی وے تو کو زمین اور جنگلیں پھرن کے نے کیا کم ان واسطے آسمان دے اسرار ستارے چاندر سورج دیکھن کے دے نال کم نکل سکتے تو جڑے شخص دے سر تے آسمان گردش کردا ہوئے کعبہ طواف کردا ہوئے تو شخص اگر کہیں مسجد طواف کو ونجے تو خالی تعجب نہ ہوتی کیونکہ وہ لوگ تو اپنے وطن اور اپنی جاتے بیٹھے رہنن اندر وجہ تماشا عرش نے تحت سراخت بیٹھے رہتے ہو یا رب چے خوش است بے دہاں خندیدن بے واسطہ چشم جہاں را دیدن بے نشین و سفر کن کے بغایت خوب است بے منت پا گرد جہاں گردیدن عرب سبحانی عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اشاعت اللمات یہ شعر دی شعر پر آئینہ صورت از سفر دور است کہاں پذیرائے صورت از نور است آئینہ صورت دی طرف سفر نہیں کرے دا کیونکہ صورت دا قبول کر اور ان دی اپنی صفا اور نورانیت دے سبب کرنا دے جو شخص دے مقابلے چاہ ونجے صورت دکھاوے ان دی صورت ان دی ویٹ منقش منعکس تھی وندی ہے آئینہ کو صورت دی طرف حرکت کرنی نہیں بندی اسی طرح جب دل دا حقیقی مانوی آئینہ سوار کونیاں اشیاء موجودات دی صورتاں نقش دی علائش غلاظت کنے دل تک جرا آئینہ ہے شیشہ ہے صاف ہوں دے تبھی خواہشات ظلمات دور تھی وندن زیل تھی وندن تو تجلیات ذاتیہ اور صفاتیہ دا جرا نور ہے اندر منور دل متجلی ہو میں دے کیفیت سواری مانوی دے قبول کرنے والا ہو میں دے اس وقت ہر ایک چیز خطوط الہی لکھے ہوئے پہندے کچھ حاجت زہری سیر و سلوک نہیں رکھے دا کیونکہ ان دا سیر سلوکی تصویہ تساکل وجہ قلب ہے جب دل کو صفا سکالت حاصل ہو گئے سفر سیر و سلوک کو مستغنی بے پرواہ ہو گئے باقی رہی یہ گال بعد ہمیشہ سفر کرن بعد مقیم رانن بعد پہلے سفر کرن پیچھے مقیم تھی ونن بعد پہلے مقیم ہونن پیچھے سفر کرن تو انہیں چار گروہیں دی نیت درست ہو دیئے کیونکہ جو طالب مولا ہوں دے اور سوائے رضا الہی دے کچھ کم نہیں کردا خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرمینن مبتدی کو سفر سوائے پریشانی دے کچھ حاصل نہیں کرنا سچے طالب کو چاہیے ہے کہ اچھے عزیز کی صحبت کی کام اختیار کرے ان کی خدمت بجانے بس پہ تمکین حاصل کرے پچھے دل لکھے سے رہ بنے یا سفر در وطن یہ مقصد ہے دل چ محنت کرے دل دے نال آسمانی سیر کرے پورے جہان دی سیر کرے دل دا نو اکھی ہیں دل دے نو کانن پہ دل دے کان کھول میں دل دا اکھی کھول دیں کنا کھول دیں یعنی یہ حدیث تے مستاق تھی لا یزال یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی کنت سمع الذی یسمع به میرے بندے جنہاں ہمیشہ میرا قرب حاصل کرنن حتیٰ کہ اتنا میرے قریب تھی میں خدا ہوں دے کن بننا میرے کن نال سمجھے میں خدا زبان بندا میری زبان بڑے دے خدا جی ذات بے مثال ہے ہر چیز کو لو پاک ہے مقصد ہے اور انسان اتنی فنائیت چاہے دے ایسے ہی پیچھے وہ زبان نے حال نہ بیٹھا آدھا ہوں دے نظرت الى بلاد اللہ جمن کا خردلت علی حکم اتصالی
غرب سے لے کر شرق تک دیکھا سبھی ملک خدا، مجھ کو مثل دانہ خردل کے ہوا۔ مشرق نہ مغرب دی جو منگ ہوائی ہے ساری جہان کو ایویں ڈٹھے میں جو تلی دیتے آہر دا دانا چاہتا